بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم. السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون اینڈ آداب. آج پھر میرے جو مہمان ہیں وہ جنید قریشی صاحب ہیں، اور بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی کہ جنید قریشی صاحب کو بلایا جائے. اور جنید قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. جنید قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ ڈاکٹر. اچھا، ہمارا جو ہے نا، ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں. اس کا ٹائٹل یہی تھا کہ رول آف اوریت کانفرنس. اس میں ظاہر ہے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی جاننا پڑتا ہے کہ what was the situation when Ohrid Conference was established by powers that be, اور کیوں کیا گیا، کیا مقاصد تھے، اس پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج ایک ذاتی حیثیت سے. وہ یہ کہ جس ملک نے ہم پر حملہ کیا اور جس کی وجہ سے ہم ڈیوائڈ ہوئے، ہماری ریاست 1947 سے ڈیوائڈڈ ہے، اور ان کے جو فوٹ سولجرز ہیں آج کل، تو مجھے پتہ خیر ہمیشہ چڑھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کل انہوں نے ایسے کیا کہ 1990 کے ویڈیوز کو اپلوڈ کیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جی یہ ڈیلیٹ نہیں کرنا، آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا، آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کی طرح کا کمزور آدمی نہیں ہوں کہ ڈیلیٹ کرتا ہوں. اگر آپ میرے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک اکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ کے فوٹ سولجرز کو کوئی ٹی وی اسٹیشن کے باہر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو شبیر چودھری کو اس وقت بھی کچھ اہمیت تھی کہ وہ برٹش ٹی وی میں اپنے پروگرام پیش کرتا تھا یا اپنا نقطہ نظر پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ بھی بات ہے کہ اس وقت یہ اتنے ہزاروں ٹی وی چینل نہیں تھے. اس وقت برطانیہ میں صرف 4 ٹی وی چینل تھے، صرف 4. آج کل تو ہر نتھو خیری نے اپنا چینل بنایا ہوا ہے. تو یہ آپ اکنالج کر رہے ہیں کہ شبیر چودھری کی اس وقت بھی اسٹینڈنگ تھی کہ وہ برٹش ٹی وی پر آ کر اپنا موقع پیش کر رہا تھا. آپ اس جو ہے نا نقطہ نظر سے، اس ویو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے بھی تھے اس کو جو اس کو پسند کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ناپسند کرتے تھے. اور جو میں آج کہہ رہا ہوں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میرے نقطہ نظر کو پسند کرتے ہیں اور کچھ ناپسند کرتے ہیں. اینڈ دس گوز تھرو آؤٹ دی ہسٹری. جو بھی سچ بولنے والا ہے اس کو پسند کریں گے، کچھ ناپسند کریں گے. یہ مائی ویوز اور مائی ویوز. پھر یہ کہ سچ وقت کے ساتھ، سچ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی. اسپیشلی جو ہسٹوریکل یا پولیٹیکل سچ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے ود نیو انفارمیشن. جو 1970 میں سچ تھا یا 1980 میں سچ تھا، مثلا یہ ہے کہ ایک 1970s اور 80s میں یوز آف گن واز کوائٹ نارمل فار لبریشن اسٹرگل. ایون لوگ جہازی اغوا کیا کرتے تھے، اور وہ بھی بہت سی چیزیں ایسی کرتے تھے کہ جس کا آپ آج کل نام بھی نہیں لے سکتے. تو وہ اس وقت کا سچ کا، آج کا سچ کچھ اور ہے. جب گنگا ہائی جیکنگ ہوئی تو اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر گنگا ہائی جیکرز کو سلوٹ کرنے، سلام کرنے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے لائن بنا کر کھڑے ہوتے تھے. آج اس کی کوئی بات نہیں کرتا. تو میں نے جو 1990 میں کہا تھا وہ اس وقت سچ تھا. بات کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ سچ شاید پورا سچ نہیں تھا. اور پھر یہ ہے کہ with time people learn, new information comes up, اور people graduate from different processes. آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں جیسے آپ نے میٹرک میں یہ بات کہتی تھی، تو آپ جو ہے نا آپ یہ کہتے ہیں جب آپ ہائی کوالیفائڈ ہیں، یا آپ نے ایف ایس سی کیا تھا یا اس وقت آپ نے یہ بات کہتی تھی. تو یہ آپ ویسے ایکنالجمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر کتنے نالائق ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ میری کریڈیبلٹی کو مان رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی اسٹینڈ آؤٹ کرتا تھا. آئی اسٹل اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. Who cares بھائی؟ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں. Some people buy it, they like it. Others, foot soldiers, ذہنی غلام نہیں پسند کرتے. Who cares؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو کمنگ بیک ٹو جنید قریشی صاحب، ہم نے 2 پروگراموں میں کچھ جو ہے نا معاملات ڈسکس کیے. تو میں آپ چاہوں گا کہ جہاں پر آپ نے چھوڑا تھا اس سے شروع کریں. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کر لی ہے. نہیں چلے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ہاں، آپ کی بات جو آپ نے انٹروڈکشن میں بولا ہے، دیکھیں اسٹرگلز، لوگ، سوچ، یہ چیزیں ایوالو کرتی ہیں. نیلسن منڈیلا نے گرنیڈ پھینکا تھا 60s میں، اور اپوسٹل آف پیس اس کو مڈ 90s میں بنایا گیا. اس نے نوبیل پیس پرائز جیتی اور اس نے اپنا ملک سدھارا. اسی طرح یاسر عرفات تھا، اس نے ایک مسلح جدوجہد سے سٹارٹ کیا. الجزائر کی جدوجہد تھی. لیٹن امریکہ میں بہت سی چیزیں تھی. چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. اگر ہم آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے ہم شپ میں جاتے تھے یہاں سے سب کانٹیننٹ، آج ہم جہاز میں 7 گھنٹے 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ تو ایوالو ہوتی ہے.
تو ہاں کل پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی، ہم اصل میں دیکھیں بہت لوگوں کو یہ پروگرام جو ہے، جس طرح آپ نے ان کا نام لیا فٹ سولجرز ہونے کے لیے بھی آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ چل سکیں. ان کو میں تو رینگتے ہوئے سولجرز کہوں گا. کیڑے مکوڑے نہ کہہ دینا لاسٹ ٹائم کی طرح. بالکل وہی ہیں. تو لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا، کچھ لوگ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے ان صاحب کو بلایا تو حریت پہ تھا، یہ تو ہمارا 47 سے لے کے ابھی تک کپڑے اتارنے میں لگ گیا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ نے کپڑے کہاں اتارے؟ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ کیا کہتے تھے، اب کیا کہہ رہے ہیں، عقائد کیا ہیں. You are only I am the one who says in the آپ نے کہا you stand out from the crowd. I am the child in the market who says the king is not wearing anything. ٹھیک ہے. بات یہ ہے وہ تو the whole thing is کہ کچھ دیکھا ہوگا تو کہہ رہے ہیں. یہ ضروری ہے نا، مطلب یہ ڈسکس کرنا کہ کہاں پہنچے کہاں نہیں پہنچے. پہلی دفعہ ہم نے حریت کی ڈیفینیشنز پہ بات کی، پھر دوسری دفعہ ہم نے 56 کی کانسٹیٹیوشن انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں تھوڑا سا ہلکا سا ایک برج بنایا تھا ٹورڈز the 60s and the 70s. in essence trying to say کہ حریت جو ہے وہ پاکستان مانگ رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ہمیں دے گا کیا، اور پاکستان نے آج تک ہمیں ٹریٹ کیسے کیا ہے. اور حریت جس کو غاصب کہتی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کلیئر کٹ یہ کہا تھا کہ انڈیا ہیز اے لیگل ٹائٹل، بٹ حریت جس کو غاصب کہتی ہے، انہوں نے ہمیں کیا دیا اور انہوں نے ہمیں کتنے حقوق دیے کتنے نہیں دیے، یہ بحث کرنا بہت ضروری ہے. تو آج میں سیدھا آنا چاہتا ہوں on a few things. ایکٹ انٹرم پچھلی دفعہ کانسٹیٹیوشن آف انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر جو 56 میں ہوئی، پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کی انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 میں ہوئی. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کراچی ایگریمنٹ کے دوران دو چیزیں ہوئی تھی. بہت سے رائٹس پریویلیجز جو تھے آزاد کشمیر، سو کولڈ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے وہ دے دیے تھے پاکستان کو، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گلگت بلتستان کو جموں و کشمیر سے الگ کر دیا تھا، اس سینس میں یہ کہہ کے کہ بھئی آج کے بعد اس کو ڈائریکٹ پاکستان ڈیل کرے گا آل افیئرس. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ آتا ہے 1974 میں. بہت لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اس لیے میں زیادہ اس میں باریکی میں نہیں جاؤں گا. میں بیسکلی کیا کرنا چاہتا ہوں، میں اس ایکٹ 74 کو تھوڑا بہت جو پاکستان کا یو این میں یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں کلیم ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا کہ حریت ہمیں پاکستان کا حصہ بنانا چاہتی ہے، تو یہ تھوڑا ضروری ہے. پہلے تو ایکٹ 74 کا جو تھوڑا سا ایکٹ 74 پہ آپ یہ دیکھیں، ایکٹ 74 کا جو پری ایمبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ whereas the future status of the state of Jammu and Kashmir is yet to be determined in accordance with the freely expressed will of the people of the state. اس میں ضروری لفظ freely expressed will of the people of the state through the democratic method of free and fair plebiscite under the auspices of the United Nations. یہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم بعد میں آئیں گے کہ یو این کی ریزولوشن پہلے تو پاکستان کو یہ کہتی ہے آپ اپنی فوجیں نکالیں، بٹ ایکٹ 74 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کا ابھی فیصلہ ہونا ہے، لوگوں کی آزاد رائے سے ہوگا اور یو این کے انڈر ہوگا پری ایمبل میں. اب یہی ایکٹ آرٹیکل 7 کلاز 3 میں یہ کہتا ہے کہ no person or political party in Azad Jammu and Kashmir shall be permitted to propagate or take part in activities prejudicial or detrimental to the ideology of the state succession to Pakistan. This is seven articles. Preamble میں کہتا ہے آزادانہ رائے ہوگی، اور آرٹیکل 7 میں کہتا ہے لیکن آپ پروپیگیٹ کوئی آئیڈیالوجی نہیں کر سکتے اسٹیٹ ایکسیشن ٹو پاکستان کے خلاف. اب تھوڑا سا اس کے آگے جاتے ہیں، اس میں اس مطلب کیا نکلا؟ آپ دیکھیں ہر آدمی آپ کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ بتائیں کہ مطلب کیا نکلا بھی؟ کیا آپ علاقے پاکستان کے حق میں بات کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے؟ کیا یہ مطلب نکلا؟ یہ تو مطلب جو میری ٹو مائی مائنڈ یہ تو پاکستانی سمجھا سکتے ہیں کہ کس لیگل جینیس نے اس کو مطلب فریم کیا تھا، بٹ یہ ایک ہی ڈاکیومنٹ میں ایک ہی ایکٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کا فیصلہ بھی ہونا ہے اور لوگوں کی آزاد رائے سے ہوگا،
اور اسی ایکٹ میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں کوئی پارٹی ایکسیشن ٹو پاکستان کے علاوہ کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی پروپیگیٹ نہیں کر سکتی ہے. بٹ یو این ریزولوشن تو ہمیں ہندوستان کا بھی حق دیتے ہیں. تو اگر یہ پری ایمبل میں یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس یو این ریزولوشن کے تحت ہوگا اور فریلی ایکسپریسڈ ہوگا, تو آپ کو کیوں نہیں اجازت ہے آزاد کشمیر میں ہندوستان مانگنے کی؟ جب حریت کو سری نگر میں پاکستان مانگنے کی اجازت ہے تو آپ کو کیوں نہیں ہے؟ آپ کو تو انڈیپینڈنٹ کشمیر مانگنے کی بھی اجازت نہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو کہتی ہے کہ لوگ جو ہیں جموں کشمیر کے وہ آزادانہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جموں کشمیر نے انڈیا کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا. یہی بات ہے نا؟ یہی ہے. تو ایک طرف تو پاکستان والے کہتے ہیں کہ اوریت کانفرنس اور وہاں پر دوسری سائڈ پر جو لوگ ہیں وہ آزادانہ فیصلہ کریں, لیکن وہی حق جو ہے نا وہ اپنے جو لوگ رہ رہے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پریکٹیکلی اس کا مطلب اگر آپ انڈیا کے, میں نہیں جانتا کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں جو انڈیا کے حق میں ہیں, لیکن وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہوا پریکٹیکلی وہ آپ کو صرف ایک حق دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف پاکستان کے ساتھ ملنا. یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ کانٹروینشن ٹو بائیلیٹرل ایگریمنٹس بھی اس وقت یہ 74 میں آیا ہے. انڈیا پاکستان نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیے جنہوں میں انہوں نے کہا ہے کہ سارے ایشوز بائیلیٹرلی ڈیسائیڈ ہوں گے. اس وقت کے حساب سے یو این ریزولوشن تو ویسے بھی مطلب ان کا کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے. اب اسی کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ آگے چلیں گے تو فرسٹ یہاں پر روکنا چاہوں گا میں آپ کو. یو این ریزولوشن کہتے ہیں کہ فیصلہ آج میں لوگ کریں گے. یہی بات ہے, لوگ فیصلہ کریں گے آئدر ود انڈیا اور ود پاکستان. یہی بات ہے. اور جو ایکٹ 74 ہے یہ بھی کہتا ہے کہ لوگ فری کریں گے, لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو فری دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ گلگت بلتستان کو. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ شملہ ہوتا ہے جو کہ ایکٹ 74 سے پہلے ہوتا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ بائیلیٹرلی ہوگا, انڈیا اور پاکستان کریں گے. بالکل, اور دونوں نے سائن بھی کیا. بہت سے تضاد ہیں اس میں. وہ اب پاکستان کے وہ 93,000 فوجی پھنسے ہوئے تھے نا, تو اس وقت تو یہ ان کو انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد یہ فوجی پھنسے ہوئے تھے, تو اس میں جنید قریشی کا یا شبیر چودھری کا قصور تھا. تو یہ فوجیوں کو چھڑانے کے لیے آپ نے سارا مسئلہ گڑبڑ کر دیا, سارا بگاڑ دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی ایکٹ میں فرسٹ شیڈول میں اوتھ آف دا پریزیڈنٹ, اوتھ آف دا پرائم منسٹر, اینی ون, 2-3 چیزیں اس میں نکلیں گی کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ ریلیجن پہ بھی بات کی تھی. پہلی بات تو یہ ہے آرٹیکل 3 آف دا سیم ایکٹ آف انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 یہ کہتا ہے کہ اسلام ول بی دا اسٹیٹس ریلیجن. اسلام ول بی دا اسٹیٹس ریلیجن, ریلیجن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, آف دا اسٹیٹ. اٹ ٹاکس اباؤٹ دا اسٹیٹ آف J&K. پھر آرٹیکل 3C میں یہ کہتے ہیں ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن اینڈ اسلامیت ول بی کمپلسری. اچھا, پروموٹ اسلامک اسٹینڈرڈس, سیکیور پراپر آرگنائزیشن آف زکات, عشر اینڈ اوقاف ان ماسکس. بات یہ ہے کہ اگر اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہوگا, اور پھر میں آگے جاتا ہوں, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر, سو کولڈ آزاد کشمیر کی اوتھ ہے, آئی ڈو سولملی سویئر دیٹ آئی ایم اے مسلم, اور پھر آئی بلیو ان دی یونٹی, اور وہ سارا جا کے آگے, دیٹ ایز پریزیڈنٹ, Prime Minister, whoever it is, of Azad Jammu and Kashmir, I will remain loyal to the country and to the cause of accession of the state of Jammu and Kashmir to Pakistan. اس میں 2 چیزیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ جو ہمارے اسٹیٹ میں جو بدھسٹ ہیں, جو ہندو ہیں, جو کشمیری پنڈت ہیں, ان کو تو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا, کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ ریلیجن جو ہے اسٹیٹ کی وہ اسلام ہوگی آزاد کشمیر میں, اور کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے اس خطے کا, اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے, اور اس کو یہ اوتھ بھی لینی ہے, ڈسپائٹ دی پری ایمبل وچ آئی ریڈ آؤٹ ٹو یو, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو فیصلہ ہونا باقی اور فریلی ایکسپریس ول سے ہوگا, بٹ اوتھ یہ ہے کہ میں لویل ٹو پاکستان, J&K اسٹیٹ ایکسیشن ٹو پاکستان رہوں گا. اب اس کو ذرا بڑے نظریے میں اگر ہم دیکھیں گے, آگے چلیں گے, ان ایسنس یہ آرٹیکل 7 کلاس 3, آرٹیکل 3 پری ایمبل, اوتھ آف آفس, بیسیکلی یہ کہتا ہے plebiscite is banned in POK. Plebiscite is banned in POK and in Gilgit-Baltistan. Plebiscite is haram in POK and in Gilgit-Baltistan. Plebiscite is very much halal on the other side.
And again पिछली दफा ये clear हो गया था, legal title rests with India. अच्छा, ये जब लीगल टाइटल कहते हैं बार बार, मैं समझता हूँ लोगों में कंफ्यूजन है, इससे मतलब क्या निकलता है कि लीगल टाइटल इंडिया के पास है? मतलब ये निकलता है कि जो कश्मीर का सॉवरन, हम किस कश्मीर को मानते हैं, हम किसको मांग रहे हैं? जम्मू कश्मीर which existed at the time of partition, 15 अगस्त 1947, वो जम्मू कश्मीर को मांग। ओके, वो जम्मू और कश्मीर महाराजा जो हरि सिंह था 47 में, उसकी डोगरा डायनेस्टी ने, गुलाब सिंह ने बनाया था ना ये J&K। तो या तो हम इसको मानना छोड़ दें, या हम ये माने that महाराजा गुलाब सिंह is the founder of the modern princely state of J&K. Then Maharaja Hari Singh is the sovereign ruler of J&K. He is a sovereign ruler. He was compelled by the tribal invasion, जिस पे हमने बात की है, by the tribal invasion, he was compelled to seek assistance from India, कि उसके लोगों को मारे ना, रेप ना करें, घर ना चलाएं, और उसने एक्सीड किया है। द महाराजा एक्सीडेड विद इंडिया, उसने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है कि आए, और उसमें फिर मतलब जो पिछली दफा हमने 56 की कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट किया, सर्टेन आइटम्स ही डिडंट गिव, in essence 3 items he did give, and then the 56th constitution expressed in legal terminology how this relationship between India and Kashmir was going to be handled, especially also because almost half of Kashmir, हमारे लोग ये कहते हैं ना कि ये जो एक्सेशन हुआ था ये प्रोविजनल था। नहीं, that's not true. The accession doctrine, the instrument of accession, प्रोविजनल का मतलब वो है जी ये चीजें होंगी तो तब ये लीगल बनेगा, ऐसा नहीं था। The instrument of accession was exactly the same as the other instrument of accessions signed by all other princely states. But because Kashmir acceded in a very turbulent time, there are various documentation aside from the instrument of accession in which the Maharaja expressed, या इवन माउंटबैटन सेड कि भाई ये जंग चल रही है, हम इस वक्त मतलब इट्स नॉट अ पीस डील के, और ये जंग हम पे मुसल्लत किसने की? जंग तो पाकिस्तान ने मुसल्लत की हम पे। महाराजा क्या फैसला करता है इन पीस टाइम, आई डोंट नो, बट जो उस वक्त फिर उसने जब ये टर्बुलेंट टाइम में और लड़ाई झगड़े में ये फैसला हुआ था, तो द थिंकिंग वाज वंस थिंग्स सेटल डाउन we'll talk about this. Provisional नहीं था। Yes, the Maharaja expressed his embedded will के वो जो last article 7 of the instrument of accession, nothing in this instrument of accession binds me to accept, I'm not quoting verbatim but it comes to this, nothing in this instrument of accession binds me to accept any other future laws or constitutions or whatever of the Indian Union. And then because Maharaja was the sovereign ruler, Sheikh Abdullah was the popular leader. तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब के साथ ये बैठ के कश्मीरियों के साथ ये तय हुआ कि इस लीगल रिलेशनशिप को किस तरह अंजाम देना है, और उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 आगे आया। सो द लीगल टाइटल मतलब जंग हो या ना हो, द महाराजा वाज स्टिल द सॉवरेन रूलर ऑफ अ स्टेट and he was compelled to make this decision in a war time, maybe he would have done the same in peace time. तो ये मतलब हमें ये मानना पड़ेगा। We don't know that. So इन्हें तो आपके ख्याल में जो accession है is legal and final. There is the accession of J&K state to India is legal and final. The finality of this currently does not rest on the shoulders of the Kashmiri people. It rests on the shoulders of India. Finality in the sense of territorial control. The state of J&K legally has acceded to India. Now it's India's turn to see how they can solve these issues and get back our land. ये हमारे ऊपर तो नहीं है ना, हम तो मजलूम लोग हैं, हमें तो उन्होंने भी under the terms or obligations assumed by India,
under the accession treaty and also under the UN resolutions, it is India's responsibilities to do certain things, including. Yes, from the instrument of accession, the legal obligation flows that India should free J&K from foreign invaders, which in this case are those who do not have a legal title, which translates into China and Pakistan. And I think it's also that it's India's responsibility to ensure that life, liberty, dignity, property of citizens is saved. That is always the state's responsibility in any given state. So ये तो क्लैरिफाई हो गया ना कि प्रोविजनल, वैसे मैंने जो पढ़ा ना उसमें भी किसी जगह इंस्ट्रूमेंट में ये नहीं लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कि ये प्रोविजनल है, ठीक है, किसी जगह लिखा नहीं. Now he has just, in essence, what he did, he was, because of the popular rising of Sheikh Abdullah and the wartime thing and everything, while all other states after acceding merged into India, J&K did not merge, but it did accede. So ये कहीं पर इसका शायद कोई थोड़ा बहुत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है लोगों के ज़हन में जो लीगल. सॉरी मैंने ये क्लैरिफिकेशन के लिए आगे चलते हैं. आप देखें ये जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया इससे पहले भी एक चीज हुई. ये क्यों आया? पहले तो मैंने शिमला एग्रीमेंट का बोला. यू नो, ऑन 7th of November 1973, ये तो 74 में आया. 7 November 1973 जुल्फिकार अली भट्टू साहब मुजफ्फराबाद में एक जलसा अटेंड करते हैं और लोगों को ये कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ये उनको ऑफर करते हैं तीन ऑप्शंस कश्मीर के लिए इन जो उनके पास है. एक, स्टेटस को बरकरार रखा जाए. बेसिकली ये कहना जो उनका है ये हमारा है तो इसी तरह चलेंगे. जम्मू और कश्मीर को, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट जम्मू कश्मीर को एक प्रोविजनल स्टेटस दे दें, प्रोविंशियल स्टेटस दे दें. थर्ड, फुल फ्लेज स्टेट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए. अच्छा, उसके साथ ये कहते हैं वन थिंग उसके साथ ये एक चीज कहते हैं, ये कहते हैं ये लोगों से दरखास्त करते हैं, पीओके के लोगों से, नॉट टू एस्पायर फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेटस. मैंने आपको पिछली दफा भी कहा था हम सिर्फ पाकिस्तानियों को कोट करेंगे. जुल्फिकार अली भट्टू इज वेरी मच पाकिस्तानी. अच्छा, ये देखिए ना, ये शिमला से बाद हुआ, 73 में हो, शिमला के बाद हुआ. शिमला के बाद हुआ. उधर तो गांधी, मैडम गांधी से, मिसेस गांधी से तो ये फैसला करके आए थे हम आपस में मिल बैठ के मतलब फैसला कर लेंगे इसका. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कश्मीरियों की आजादाना राय चलेगी, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं पाकिस्तान के एक्सेशन के खिलाफ बात नहीं कर सकते हो, और फिर 73 में जाके उनको कहते हैं स्टेटस को प्रोविंशियल स्टेटस, फुल फ्लेज स्टेट, और साथ में ही कहते हैं नॉट टू एस्पायर फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेटस. और इससे 6 महीने पहले 25 सितंबर 1972 को भट्टू साहब हुंजा को अनेक्स कर लेते हैं. he made it into a part of Pakistan. हुंजा जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उसको अनेक्स कर देते हैं. फिर मैंने आपको पहले, अगेन लाइक आई सेड, वी आर ओनली गोइंग टू कोट पाकिस्तानी सोर्सेस. प्रोफेसर अहमद हसन दानी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, he records in his book 3 April 1982, I'm jumping 10 years in order to just clarify this particular point of Hunza. ज़ियाउल हक साहब ये कहते हैं इनको, गिलगित, Hunza and Skardu are part of Pakistan and not disputed territories. 2-3 चीजें इसमें से निकलती हैं. अभी इस पे आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, बट 2-3 चीजें. हुर्रियत पाकिस्तान मानती है. पाकिस्तान ओपनली, इंटरनेशनली, यूएन में मुख्तलिफ जगहों पर यह कहता है कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे. पाकिस्तान न ही सिर्फ जो उनके पास कश्मीर कब्जे में है, न ही सिर्फ उनको हकूक नहीं दिए गए, न ही उनको बात करने का हक नहीं दिया गया, अपनी आजादाना राय एक्सप्रेस करने का हक नहीं दिया गया. नहीं, पाकिस्तान हैज ऑलवेज कंस्पायर्ड कश्मीर के जो उनके पास है उसके टुकड़े टुकड़े करना. ये आपको जुल्फिकार अली भट्टू की एक्ट समझाते हैं, ये आपको भट्टू ने जो अनेक्स किया, ये आपको ज़ियाउल हक साहब कहते हैं कि गिलगित, हुंजा एंड स्कर्दू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान. अब इसमें मजे की एक और बात है,
آپ کو پتا ہے جو پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی کراچی ایگریمنٹ کی, another example of breaking up Kashmir, breaking up Jammu and Kashmir. آپ کو پتا ہے مشتاق احمد گرمانی, minister without portfolio, was the main person who got this ratified, the Karachi agreement, which is splitting Gilgit Baltistan from آزاد جموں اینڈ کشمیر. اب کیونکہ ہم آپ یو این بھی جاتے ہیں, میں بھی مطلب چلا جاتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں یو این کے سینس میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. Annexure 24 of the third interim report of the United Nations Commission for India and Pakistan, 9 December 1949. 9 December 1949, third interim report, Annexure 24 میں 3 مئی کو, جو پھر 9 دسمبر 1949 میں وہ رپورٹ شائع ہوئی, 3 مئی کو 1949 میں مشتاق احمد گرمانی صاحب لکھتے ہیں about Gilgit Baltistan, and I quote, the territory has been firmly under Azad Jammu and Kashmir control and has been properly administered. This is 3 May 1949. He was lying. He was absolutely lying. It's because 28 April ko, 5 days earlier, Gurmani is the person who got the Karachi agreement ratified. 5 دن کے بعد یہ انسب کو جھوٹ بول رہا ہے. I don't know why you were surprised that Nawab Mushtaq Ahmad Gurmani جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. Is he the first Pakistani official who has told lie? No, what I'm trying to say کہ آج کے دو یہ جھوٹ جو ہے, کیونکہ کشمیریوں کو سمجھ نہیں آتا نا, کشمیریوں کو سمجھ نہیں آتا, یہ جھوٹ انسپشن سے چل رہا ہے, یہ جھوٹ شروع سے چل رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی شروع سے چل رہا ہے. صرف آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے ہمارا کیس, آپ کہتے ہیں بگاڑا ہے, بگاڑا بھی نہیں ہے, انہوں نے ہمارا کیس ختم کیا ہے. The first resolutions on Jammu and Kashmir said, the first resolution of it was called the Jammu and Kashmir question. That's the resolution, the first one, which said the future status of the state of Jammu and Kashmir will be decided by an impartial and free plebiscite. This was changed by putting up an amendment by Foreign Minister Zafarullah Khan, who inquired with the Secretary General whether the future status could mean an independent J&K. He got a reply, in theory, yes, it could. Then he proposed an amendment to which India did not object, but he proposed the amendment. He proposed the amendment to substitute the words, the future status of Jammu and Kashmir, by the following: the question of Jammu and Kashmir's accession to India or Pakistan will be decided by a free and impartial plebiscite. Then, since then, the UN resolutions of J&K are not known. یہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے, کشمیر میں UN میں کشمیر کی بات ہوتی ہے. It was currently the UN resolutions on Jammu and Kashmir are known as the Indo-Pak question. It is a question between India and Pakistan. And this, یہ مہربانی Foreign Minister Zafarullah Khan کی. Why blame one individual? Why not blame the government of Pakistan? He was acting on the instructions of the state of Pakistan. یہ بات ہے. اچھا, ایک بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے شملہ کا ذکر کیا, میری بھی کچھ تھوڑی بہت اسٹڈی ہے اس پر. دیکھیں, دونوں ملکوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ آپ کا, یہ ہمارا, اور اس میں یہ بھی تھا کہ اندرا گاندھی انسسٹ کر رہی تھی کہ دس شوڈ بی ان رائٹنگ. ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہے تھے کہ اگر ان رائٹنگ میں ہو گیا تو میں واپس جاؤں گا تو جرنیل مجھے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر ان کی علیحدہ میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا بھی ڈیلیگیشن جانے والا تھا, انہوں نے کہا, ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ لیٹس گو, I can't have this in writing, but before I go I would like to meet Indira Gandhi one on one. اس میں اس نے کہا بی بی بات مان جائیں, میں جاؤں گا تو مجھے نہیں چھوڑیں گے وہ. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ابو دابی لکھا, وہ لوگ بھی جو اس کو مذاکرات میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی, یعنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایز اے جینٹلمین پرامس, یہ آپ کا ہے, وہ ہمارا ہے, اس کے بعد اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو لکھ کر نہ لائیں, یہ میری اور آپ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے,
اور اس کے بعد جو سرٹن انہوں نے ایکشن لیے وین ہی ریٹرن ٹو پاکستان، جس میں آپ نے جو حوالہ دیا کہ مظفر آباد میں انہوں نے یہ فرمایا وہ فرمایا، اس میں انہوں نے اضافہ بھی یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ کشمیر کے لوگوں کب تک پہاڑوں میں لٹکے رہو گے، فیصلہ کرو ادھر یا ادھر. سو مچ سو کو جو لاہور جو بادشاہی مسجد ہے اس کو اس کے امام کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا نہیں کرنی آتا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ اور اس جو آزادی کے لوگ تھے، آپ کو پتا ہے جیسے کہ جو آزادی کے لوگ تھے، میں نے ابھی آپ کو اوتھ پڑھ کے سنائی پریزیڈنٹ سو کولڈ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کی. میر عبد المنان جو تھے سیکرٹری جنرل تھے پلیبسائٹ فرنٹ کے، انہوں نے 1970 میں جو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے اس کو بوائیکاٹ کیا. اور آپ کو پتا انہوں نے وجہ کیا دی؟ He boycotted the elections. حالانکہ ہمیں پتا ہے even مقبول بٹ ran for elections even there. Mir Abdul Manan boycotted the elections and he said the Azad Jammu and Kashmir president is treated by the joint secretary in the Ministry of Kashmir Affairs as no better than his domestic servant. That's the reason he gave to boycott. اب آتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اس کو میں اب حریت کے پاس لانا چاہتا. اچھا ہاں، ایک آپ کے ویورز کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آپ اور میں یو این جاتے ہیں اور یو این کبھی ہماری بات بھی وہاں سن لیتا ہے، ہم کانفرنسز بھی کر لیتے ہیں، انٹروینشنز بھی کر لیتے ہیں. اور جن لوگوں کو اس سے تکلیف ہے وہ جل مر جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یو این نہ ہی میرے باپ دادا کی کوئی جاگیر ہے، نہ ہی کسی اور کے باپ دادا کی جاگیر ہے. اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، جاؤ، کس نے روکا ہے؟ جاؤ آپ اپنی بات کرو. جنید قریشی کیا بات کرتے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو کسی نے کہا تھا ہمیں تو کوما اور فل سٹاپ چینج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لکھی ہوئی تقریر آتی ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ وہ بھی اگر ڈس ایگری کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا اسٹرگلز ایوالو کرتی. بٹ میں پچھلی دس از سم تھنگ وچ از 2 years old. آپ نے حریت کی بات کی تھی نا، حریت. اب کہنے کا میرا مطلب یہ تھا، یہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 پڑھا، شملہ ایگریمنٹ پڑھا، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، گرمانی صاحب، یہ سارا کچھ، اور پھر اس کو ریلیٹ کیا انسپ کی رپورٹس کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ صرف پاکستان نے ہمارے کیس کو بگاڑا یا خراب نے ختم نہیں کیا. ان کے پروکسیز ان کے ساتھ تھے. اس طرف جموں کشمیر جو ہندوستان کے زیر انتظام ہے، اس طرف ان کے پروکسی بھی یہی کام کر رہے تھے. کس طرح؟ وہ بھی انہی کی ایجنڈا پرسیو کر رہے تھے، کشمیریوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے تھے، اور اس کے لیے اور اس کے بدلے میں بچے مروا رہے تھے. کیوں؟ یہ دیکھیں، this is a pamphlet which I found in the United Nations Human Rights Council building in Geneva. It says, for your viewers, justice delayed, the UN resolutions on Jammu and Kashmir. This is the map of Jammu and Kashmir. You can see it shows Ladakh, it shows the valley and Jammu. اب اس سے پہلے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں، I want to show you who printed this. All Party Hurriyat Conference, Raj Bagh, Sri Nagar. ہاں یہ دیکھا ہوگا ویسے میں نے. ٹھیک. Now I want to ask ان مطلب افلاطونوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر یہ آئی ایس آئی کو تو نہیں دکھا رہے ہو نا یو این میں، یہ تنخواہ لینے کا دن تو نہیں ہے نا، یہ کہ جنرل کے ساتھ یا بریگیڈیئر یا میجر کے ساتھ گپ شپ تو نہیں مار رہے ہو نا کہ آپ شاید آپ کو مطلب اگلے مہینے کی بچوں کی فیس نہیں ملے گی. یہ آپ ورلڈ باڈی کو دکھا رہے ہو، دنیا کو، جن سے آپ اپنے رائٹس مانگتے ہو. گیلانی صاحب کہتے ہیں یو این کی ریزولوشن کے تحت فیصلہ ہوگا، میروائز صاحب بھی یہی کہتے ہیں، یہ سارے یہی کہتے ہیں. تو پھر آپ یو این کو آدھا ملک کھا گئے، آدھا اسٹیٹ کدھر ہے؟ گلگت بلتستان کدھر ہے؟ پی او کے کدھر ہے؟ کیوں نہیں ہے اس میں؟ چلیں یو این کے تحت ہی فیصلہ ہوگا. Indeed, justice delayed, justice has been delayed. Indeed, UN resolutions on Jammu and Kashmir. Where is J&K? It only shows Indian administered part of J&K, and it's printed by the All Parties Hurriyat Conference in Srinagar. اس سے کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں کر رہا تھا اور ورلڈ باڈیز کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے میں کشمیر کے مسئلے کشمیریوں کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کر رہا تھا، یہ ان کے پروکسیز بھی ان کی مدد کر رہے تھے. کیونکہ یہی میپ اگر آئی ایس آئی پرنٹ کر کے دے دے تو شاید یو این کا آفیشل تو نہیں سمجھے گا نا.
لیکن یہاں پر تو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے. بات یہ ہے کہ حریت بھی ورلڈ ناٹ ایون اونلی ان کشمیر, صرف کشمیر میں بچے نہیں مروا رہے, نہیں, ورلڈ باڈیز میں بھی اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے تھرو دنیا کو ایک غلط میسج دے رہے ہیں, یہ ہمارا اسٹیٹ ہے. باقی کدھر گیا, باقی کیوں نہیں ہے اس میں؟ چلے میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, یو این کے تحت ہی فیصلہ کرے, کم از کم پورا اسٹیٹ تو دکھا دو. اب آپ کہیں گے حریت کیسے, اب تھوڑا بہت حریت پہ آؤں گا, بیکاز میں نے یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ انہیں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ, کیا ڈیلے کس نے کیا ہے؟ کیا بھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بھی پڑھا, میں نے بھی پڑھا, کہ پاکستان نے فوجیں نکالنی ہیں. اگر تو پاکستان نے فوجیں پارٹ 1 اس کو کمپلیٹ کر لیا, فوجیں نکال لی, ٹرائبس مین کو نکال لیا, دوسرے لوگ ملیٹنٹ سب نکال لیے, اس کے بعد انڈیا نے کہا یہ ہم راشماری نہیں کراتے, پھر تو کسی اور کا قصور ہوا, انڈیا کا قصور ہو گیا. تو یہ فوجیں پاکستان نے نکالی تھی, پھر ڈیلے کس نے کیا؟ یہ دیکھیں, میں پھر تھوڑا بہت کریٹو ہو کے میں نے بھی یہ سوچا کہ یار انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا. پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر یہ پورا میپ نکال دیتے تو کوئی یو این کا آفیشیل ان کو پکڑ کے شاید 2 تھپیڑے ہی مار دیتا کہ یار جسٹس ڈیلیڈ تو تم لوگ کر رہے ہو, جو ٹروس ایگریمنٹ ہے اس کے جو سٹیپس ہیں وہ سبسیکوینشل ہیں. پہلا سٹیپ ہے پاکستان اپنی all people non-resident in J&K, normally non-resident who have entered the territory for the purpose of fighting will be withdrawn. Pakistan will withdraw all its forces. Uske baad India will withdraw bulk of its forces. But iska ye bhi matlab hota hai India will take over Gilgit Baltistan and POK and keep forces there in order to protect. I come back to your instrument of accession because it has a legal duty to protect these people. So it will keep a small number of forces in order to protect law and order. And after that, the Indian side will inform the UNSIP officers in Gilgit and Muzaffarabad کہ بھئی انہوں نے نکال دیا فوجیں, we are in control. They will inform that to UNSIP in Srinagar. UNSIP will inform the UN Security Council, and then one can think of UN resolutions. But again, وہ irrelevant ہو چکی ہیں after Shimla agreement. When 2 countries take their issue to a mediator, to a third party, and in between they come to an agreement themselves, the third party steps out. UN has no role in Kashmir anymore because both parties have agreed on it to solve it among each other. آپ کی میری لڑائی ہے, ہم ایک تیسرے بندے کو بلاتے ہیں سمجھانے کے لیے, وہ آتے مطلب وہ آتا ہے, بات بھی کرتا ہے, بات چیت بھی کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, اور پھر ایک آدھ دفعہ آپ اور میں مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں, تو اس کو بلانے کی تو اب ضرورت نہیں رہی نا. پھر ساتھ یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ آپ کسی تیسرے کو بلانے سے پہلے دونوں کی ایگریمنٹ ضروری ہے. That's also true. اب دیکھیں, اب تھوڑا سا یہ اس میں آنا چاہتا ہوں, پھر آپ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حریت جو ہے پاکستان کا پراکسی بن کے اس کو خراب کرنا چاہتی ہے. اور پھر پچھلی دفعہ آپ نے کچھ باتیں کی تھی, آپ نے کہا تھا جی حریت وائلنس کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, کیا کرتی ہے. اچھا, تھوڑا سا کچھ کوٹس ہیں میرے پاس. اچھا, عبد الغنی بٹ صاحب کہتے ہیں in the 90s, early 90s, he says not the ballot but the bullet should now decide. You know what I find funny in this statement? تھوڑا سا کلیریفائی کریں, کس نے کہا تھا, ان کی حیثیت کیا تھی؟ عبد الغنی بٹ صاحب, one of the founding members of Hurriyat Conference and one of the constituent members of Hurriyat Conference. کس جماعت سے تعلق ہے؟ کس جماعت کے ہیں وہ؟ مسلم کانفرنس کے ہیں. ٹھیک, یعنی مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے نا, مجھے تو پتہ ہے کس لوگوں کو پتہ چلے. مسلم کانفرنس کے ہیں. He is actually the representative of the Muslim Conference in POK, جس نے گلگت کو الگ کیا. ان کے ریپرزنٹیٹیو ہے سری نگر میں. اس سے شاید لوگوں کو آپ سمجھ جائیں. پوری ٹیم ہی ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ کہتے ہیں not the ballot but the bullet should now decide. اچھا اچھا. You know what I find funny in this? بٹ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ نہیں بلٹ سے فیصلہ ہونا چاہیے, تو ان کا کوئی بچہ تو نہیں اٹھایا بندوق, یا انہوں نے خود بھی نہیں اٹھائی, یا ان کے بھائی نے بھی نہیں اٹھائی, یا ان کے بھتیجوں نے بھی نہیں اٹھائی, کسی نے نہیں اٹھائی. بٹ لیکن ہم کشمیریوں کو کہہ رہے بیلٹ سے نہیں بلٹ سے فیصلہ کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. عبد الغنی لون صاحب,
98 میں, as late as 98 یہ کہتے ہیں اگر طالبان کشمیریوں کی مدد کے لیے آ جائے ہم ان کا استقبال کریں گے. اچھا طالبان کا, جو طالبان جو 94 میں جب سے ادھر رول کر رہے تھے افغانستان میں, جنہوں نے کتنے لوگ مارے, اپنے لوگ مارے, لوگوں کو مطلب پتھراؤ کر کے انہوں نے عورتوں کو مارا ہے, لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی, جو مرد داڑھی نہیں رکھتا تھا اس کو, مطلب طالبان is basically you know it's the although territorial, I'm not saying it's Afghan centric, but Taliban are the forefathers of ISIS, and the tribals who attacked J&K were the forefathers of Taliban. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. So then question is کہ یہ کس طرح کی سوسائٹی جو ہے نا ان کے ذہن میں تھی کہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے JNK میں, یعنی طالبان لیڈ طالبانائزیشن کریں گے JNK کی. یہ تو کہہ رہے ہیں اگر طالبان ہماری مدد کے لیے آئیں گے ہم ان کا استقبال کریں گے. اور ایز لیٹ ایز مطلب اسامہ جب مرا, اسامہ بن لادن, گیلانی صاحب, سعید علی شاہ گیلانی صاحب جماعت اسلامی کے جو حریت کے سب سے ہاکش لیڈر ہیں, دوسری حریت کے, جو انہوں نے دوسری بنائی, بنا کے اب چھوڑ دی. یار یہ بتا دیں کتنی ہے تاکہ یہ دوسری تیسری کا مجھے نہیں پتا چلے گا. گیلانی صاحب نے اسامہ بن لادن جب مر گیا, گیلانی صاحب condemned the killing of Osama bin Laden. Osama bin Laden was the leader of Al-Qaeda, was responsible for thousands of deaths. انہوں نے اس کا killing condemn کی. Not only that, انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سری نگر میں اسامہ بن لادن کا. اب 2 منٹ کے لیے ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ دنیا سے مدد بھی مانگتے ہیں, آپ یورپی یونین کو, UN کو غلط میپ دکھا کے مدد بھی مانگتے ہیں. آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے لوگ سری نگر میں بیٹھ کے پریئرز ان ایبسینشیا پڑھ رہے ہیں آف اسامہ بن لادن, and you expect them to listen to you and help you while you are condemning the killing of one of the biggest terrorists history has seen, maybe, or at least in contemporary times. تھوڑا آگے چلتے ہیں. گیلانی صاحب کا یہ کوئی نیا مطلب سوچ نہیں ہے. گیلانی صاحب کی کتاب نکلی تھی وولر کے کنارے. ہم نے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں یہ بتا دیا تھا کہ جو حملہ ہوا تھا کشمیر پہ 22 اکتوبر کو پاکستان کی جانب, اس سے کتنے لوگ مرے, 30 to 40,000, ریپ, قتل, سارا کچھ. گیلانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وولر کے کنارے, اگر ٹرائبز مین جو آئے تھے ان کو بارہمولہ میں نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے غلط راستہ نہ بتایا ہوتا تو وہ سری نگر تک پہنچ گئے ہوتے اور کشمیری لوگ آج آزاد ہوتے. یہ وہ لوگ جو بارہمولہ میں قتل و غیرت کی, جنہوں نے عورتوں کا ریپ کیا, گیلانی صاحب اس پہ ماتم منا رہے ہیں کہ NC کے لوگوں نے ان کو غلط راستہ کیوں بتایا, ان کو سری نگر تک کیوں نہیں بلایا, کیونکہ ہم پھر آزاد ہو گئے ہوتے. اگر انہوں نے بارہمولہ جیسے شہر میں 30 سے 40 ہزار لوگ مار دیے, ریپ کی, سری نگر میں یہ کیا کرتے؟ آج ہم تو نہیں رہتے, میں تو سری نگر کا ہوں, میں تو آج نہیں رہتا کیونکہ انہوں نے تو ہماری نسلیں ختم کر دے دی تھی. اور گیلانی صاحب ماتم اس بات پہ. گیلانی صاحب کا دل ان کشمیریوں کے لیے جو بارہمولہ میں مارے گئے, وہ عورتیں جن کا ریپ ہوا, ان کے لیے نہیں روتا. گیلانی صاحب کا دل اس بات کے لیے رو رہا ہے کہ بیچارے ٹرائبز مین کو غلط راستہ کیوں بتایا, ان کو سری نگر کیوں نہیں آنے دیا. آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 30-40 کی فگر دے رہے ہیں یہ بارہمولہ کی نہیں ہے. بارہمولہ میں تھوڑے 17,000 تک مرے تھے ان ٹوٹل بارہمولہ میں 17,000 کے لگ مرے تھے. اچھا میں یہ دعویٰ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں راستہ آگے پیچھے کر دیا, یہ کہانیاں ہیں. اصل میں وہاں پر بارہمولہ میں اسٹے کرنے کے ڈفرنٹ ریزنس تھے. ٹھیک ہے, ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جو ان کی لیڈ کر رہا تھا میجر خورشید انور, وہ جو ہے نا کہہ رہا تھا, اس نے ایک آدمی بھیجا تھا واپس. یہ آپ کتاب پڑھ لیں, میجر ریڈرز ان کشمیر میں لکھا ہوا ہے. ہاں پچھلی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ میجر خورشید انور نے ایک بندہ بھیجا کہ اگر میں فتح کر لیا سری نگر تو مجھے آزاد کشمیر میں کیا ملے گا. اور جتنی دیر میں وہ آتا اتنی دیر میں انڈیا کی آرمی لینڈ کر چکی تھی. ٹھیک ہے نا.
اور اسی میں لوٹ سوٹ بھی کر رہے تھے, ریپس کر رہے تھے, ڈانس کر رہے تھے, یہ بھی ریزنس ہیں. And even the so called, we are moving towards the end of the program. so I just want to end with one thing. ایک سنیں نا بھائی, دو تین چیزوں کا میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آج پوچھوں یا کل پوچھوں, جب بھی موقع ملے گا. وہ یہ کہ ایک سینٹنس مجھے چاہیے. 2 دن پہلے 19 جولائی کو سو کولڈ ماڈریٹ فیکشن جس کو کہتے ہیں میروائز کی, انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کی تاریخ میں 19 جولائی ایک بہت ہی زیادہ اتہاسی دن ہے, کیونکہ اس دن کو 1947 میں مسلم کانفرنس نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جو ایکسیشن ٹو پاکستان پاس کی گئی تھی in view of Kashmir's religious, geographical, cultural and economical proximity to Pakistan and aspirations of millions of Kashmiri Muslims. 2 دن پہلے کی بات ہے, میروائز صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. ایون دا میروائز مطلب انڈیا میں بہت سے, انڈیا میں بھی بہت دانش خور ہے نا, سمجھتے ہیں کہ بڑا ماڈریٹ ہے وغیرہ ہے. ایون ہی از کالنگ کہ نہیں جی, کیونکہ کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان چاہیے, ملینز آف کشمیری مسلمس. اور یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے مسلم کانفرنس کے جانب 47 میں. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری دن ہے ہماری تاریخ میں. ایسا کر لیجیے کہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم جو ہے نا اس کو, ایک تو لفظ ہوتا ہے نا الحاق کشمیر پاکستان, یعنی الف لام سے شروع ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایک الحاق ہوتا ہے یعنی مارنا, ٹھیک ہے نا. کل میں نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ الحاق کشمیر کی قرارداد پاس ہوئی تھی 19 کو. ٹھیک ہے, میں آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈون صاحب کا قتل جو ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کشمیری ہسٹری میں. فاروق صاحب کا قتل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسکولوں کا جلانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اجلائے کے ہیں. یہ میرے بھی سوال تھے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, لیکن آج تو ٹائم ختم ہو گیا. پھر فائننس کا جو مسئلہ تھا, یہ بھی دیکھنا ہے کہ فائننس کہاں سے آتا تھا, کیا ہوا. پیپل ہیو رائٹ ٹو نو کہ واٹ ہیز ہیپن ان دیئر نیم. ٹھیک ہے جی, جو بھی کچھ ہوا ہے یہ تو ٹھیک ہے, مان لیا کہ کرانے والے کچھ اور تھے, یہاں پر ان کے پراکسیز بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر ایک بات میں اضافہ میں کرنا چاہوں گا سننے والوں کے معلومات کے لیے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, کچھ ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ جنید قریشی غدار ہے, کچھ کہیں کہ شبیر چودھری غدار ہے. یہ غدار کو تو آج ہر آدمی نے جیب میں مور رکھی ہوتی ہے, جس کو چاہتے ہیں وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. غدار وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کام کرے اور جو بیرونی عملہ ور ہے ان کی مدد کرے. جیسا کہ میر جعفر کا کہتے ہیں, میر جعفر نے کیا کیا تھا کہ بیرونی عملہ وروں کی مدد کی تھی اپنے وطن کے خلاف. اب کوشچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ جموں کشمیر کہ کن لوگوں نے بیرونی عملہ وروں کی مدد کی تھی, بجائے اس کی کہ میر جعفر کا لیبل ان پر لگتا, ان کو مجاز بنا کر پیش کر دیا گیا. یہ بھی بہت بڑی سازش تھی, اس کو بھی ہم نے بے نقاب کرنا. We have to look at that as well. جو لوگ یعنی پرو پیپل ہیں, پرو پیس ہیں, وہ پرو جموں کشمیر ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ غدار ہیں. جو کسی اور کے پراکسی بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے. یہ جو ہے نا جو ٹائٹلز بدلے گئے ہیں یا یہ جو نئے ٹائٹل دے دیے گئے ہیں, ہم نے اس کو بھی ایکسپوز کرنا ہے کہ what are the reasons behind it. ہم نے نہ کبھی بندوق اٹھائی, نہ کسی کے بچے کے ہاتھ میں دی, نہ کسی کو انسٹیگیٹ کیا پتھر مارنے کے لیے. ہم غدار ہو گئے. ان سب کے بچے جو ہیں ہندوستان میں, لنڈن میں اور مختلف جگہوں پر ISI کے پیسوں پہ پل رہے ہیں, وہاں پڑھ رہے ہیں, اور یہ غریب کشمیری بچوں کو مرواتے ہیں, اور یہ محب وطن ہو گئے. تو پھر ایسا وطن جو ہے اور ایسے محب وطن لوگ آپ لوگوں کو ہی آپ لوگوں کو ہی میں دیتا ہوں, مجھے نہیں چاہیے. مجھے کیوں دے رہے ہو, میرا کیا قصور ہے. ان لوگوں کو جو ان کو محب وطن کہتے ہیں ان کو یہ ان کو مبارک ہوں جی. اچھا دیکھیے مسئلہ یہ آ جاتا ہے. میں نے آج ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے. وہ ملک جس میں ججز ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں. جموں کشمیر کے کچھ بیوقوف لوگ, معاف کرنا میں یہ جو کہنا پڑے گا, جموں کشمیر کے بیوقوف لوگ اس ملک سے انصاف مانگ رہے ہیں جہاں پر ججز بھی اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. ابھی تو اس پہ ہم پہنچیں گے نا. NIA نے, نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی جو ہے ہندوستان کی, جنہوں نے یہ سارے حریت اور خاص کافی حریت لیڈروں کو جیل میں ڈالا ہے, ان کا تو چٹا بٹا نکل آیا نا کہ کتنے پیسے لیے اسکول جلانے کے لیے. ان کے بچے کہاں پڑھے, ISI سے جو پیسے آتے تھے وہ ڈائیورٹ ہوتے تھے, وہ فنڈز ان کی بچوں کی پڑھائی کے لیے. ٹھیک ہے, وہی پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کسی پہ الزام لگانے کے بغیر, بٹ دس از این انویسٹیگیشن بائی دی NIA. اور وہی پچھلی دفعہ جو بات ہوئی, جو بندہ 50 سال کا ہے جس نے 30 سال جیل کاٹے ہیں, اس نے محل بھی بنائے ہیں, بچے بھی باہر پڑھوا رہے ہیں. مطلب کہاں کی یہ کوئی. اور پھر دوسرے بچے, اور اس سے بھی مجھے اعتراض نہیں, لیکن دوسرے بچوں کو کہتے ہیں, برہان وانی کو گیلانی صاحب کہتے ہیں ہیرو.
جو آپ کو پتا ہے اب وہ بھی حریت کے ممبر ہی تھے نا پہلے. جے کے ایل ایف جو ہے یاسین ملک صاحب جو ہیں, جب سری نگر میں 2013 میں 2 لڑکے مر گئے, یاسین ملک صاحب دلاسا دینے کے بجائے ان 2 لڑکوں کی ماؤں کے پاس گئے اور یہ کہا کہ رونا نہیں, یہ شہید ہیں. مطلب کیا بات, آپ مطلب یہ کوئی بات ہے ان کی؟ ایسے جو غدار, اور یہ دیکھیں غدار کا خطاب اور محب وطن کا خطاب, یہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہے کسی کو دینے کا. یہ فیصلہ تاریخ کی عدالت میں ہوگا. تاریخ کی عدالت میں. ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر تاریخ ان فوڈ سولجر سے لکھی تو پھر تو ہمارے خلاف ہی جائے گا نا. ہم سے عقل مند, یہ دنیا ابھی بڑی لمبی چلے گی. تاریخ میں بہت سے ایسے ہسٹری میں لوگ تھے جن کو غلط قرار دیا اس وقت. بہت سے ایشوز ہیں جی جو میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. مثلا اس میں ابھی میں نے نوٹ کیا کہ میڈیکل سیٹس کا بھی آتا تھا. کھال نہیں کھینچی گئی تھی اس وقت, شمس کی کھال نہیں کھینچی گئی تھی اس وقت. اچھا, آج شمس کو آپ مطلب فلاسفر مانتے ہیں, ایک صوفی انفلوئنسر مانتے ہیں. بس یہی بات آتی ہے. چلو اینی وے آئی تھنک آپ کے کچھ سوال تھے, اگر آپ کر لیں. جی سوال ایک آدھا آپ کہہ رہے تھے, آئے تھے. نہیں, ابھی 50 منٹ ہو گئے, ویسے مجھے 40 منٹ کی اجازت ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ گوز تھرو. So, but anyway, thank you very much for your time, and hopefully we can maybe next few days میں جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو دوبارہ we can talk. ناظرین, آپ نے بات سنی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات میں نے غلط کہی ہے یا جنید قریشی صاحب نے بات غلط کہی ہے, please do ask question and we will reply, and we will reply with solid evidence. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ.